بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجنے کے لیے بلایا تاکہ وہ اشراف قریش کو اپنی آمد کا مقصد بتا دیں۔ تو آپ نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اپنے بارے میں قریش سے خطرہ ہے، اور مکہ میں بنو عدی بن کعب کا کوئی فرد بھی نہیں ہے جو میری حفاظت کر سکے، نیز قریش سے میری عداوت اور ان کے لیے میری سختی سے بھی آپ واقف ہیں، لہٰذا میں آپ کو ایسا آدمی بتاتا ہوں جو ان کے نزدیک مجھ سے زیادہ باعزت ہے، وہ عثمان بن عفان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن عفان کو بلایا اور انہیں ابو سفیان و دیگر اشراف قریش کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہماری آمد کا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی زیارت اور اس کی تقدیس و تعظیم کرنے آئے ہیں۔ جب صلح نامہ کے معاہدہ پر اتفاق ہو گیا اور صرف اس کی قراردادوں کو لکھنا باقی رہا تو مسلمانوں میں اس معاہدہ سے متعلق سخت مخالفت ہوئی۔ خاص طور سے ان دو قراردادوں پر سخت اعتراض تھا، جن میں ایک کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان مسلمانوں کو واپس لوٹانا ضروری تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر پناہ لیں، جبکہ قریش کے لیے ان افراد کا لوٹانا ضروری نہ تھا جو مرتد ہو کر ان کی پناہ لیں، اور دوسری قرارداد یہ تھی کہ اب مکہ میں داخل نہ ہوں اور حدیبیہ ہی سے مدینہ واپس لوٹ جائیں۔ ان قراردادوں پر سب سے زیادہ مخالف اور ان پر اعتراض کرنے میں عمر بن خطاب، قبیلہ اوس کے سردار اسید بن حضیر اور خزرج کے سردار سعد بن عبادہ تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس معاہدہ کی اعلانیہ مخالفت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اس کا رسول ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مسلمان ہو۔ انہوں نے کہا، کیا وہ مشرک نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ مشرک ہیں۔ انہوں نے کہا، پھر ہم اپنے دین کے بارے میں کیوں یہ گھٹیا شرط مان رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور ایک روایت میں ہے، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اس کے حکم کی خلاف ورزی ہرگز نہ کروں گا اور وہ مجھے ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا آپ ہم سے کہتے نہ تھے کہ ہم خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ٹھیک ہے، لیکن کیا میں نے کہا تھا کہ اسی سال؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، تم اس کے پاس جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں ابو بکر کے پاس آیا اور ان سے کہا، اے ابو بکر، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے کہا، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، مسلمان ہیں۔ میں نے کہا، کیا وہ مشرک نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، ایسے ہی ہے، یعنی کفار مکہ۔ میں نے کہا، پھر کیوں ہم اپنے دین میں رسوائی برداشت کریں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے اعتراض اور مخالفت سے باز آنے کی نصیحت کرتے ہوئے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لو، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے جو حکم دیا ہے وہی حق ہے، ہم حکم الہی کی مخالفت ہرگز نہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہ کرے گا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ کے دردناک اور دل دوز واقعے کے بعد صحابہ نے دوبارہ صلح پر اعتراض کیا، اور وہ ایک وفد کی شکل میں، جس میں عمر بن خطاب بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفعات پر نظر ثانی اور دوبارہ صلح کا مطالبہ لے کر گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ حکمت، صبر، بردباری اور قوت دلیل کے ذریعے سے صلح کی عظمت سے صحابہ کو مطمئن کر دیا اور بتایا کہ یہ صلح مسلمانوں کے مفاد میں ہے اور یہ ان کے لیے مددگار ہے۔ نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ ابو جندل جیسے کمزوروں کے لیے ان قریب کوئی کشادگی اور راستہ نکالے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر کے مطابق حقیقت میں ایسا ہی ہوا۔ اس واقعہ میں عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
بدنیتی سے پاک اعتراض و مخالفت کا احترام کرنا سیکھا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے دور خلافت میں مصالحہ عامہ کے لیے بہترین رائے دینے پر صحابہ کو ہمت دلاتے تھے۔ اسلامی معاشرہ میں آزادی رائے کا احترام ہے۔ اسلامی معاشرہ میں ہر فرد کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کرے، اگرچہ یہ رائے کسی حاکم یا خلیفہ کے موقف پر نقد و اعتراض ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمان فرد کا یہ حق ہے کہ وہ مکمل امن و امان کے ماحول میں اپنا نقطہ نظر واضح کرے۔ وہاں کوئی دہشت اور جبر نہیں ہوتا جو فکر و آزادی کو دبا دے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث و مباحثہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی رائے یا نقطہ نظر میں صدر مملکت سے حجت و معارضہ کرنا ایسا جرم نہیں ہے جو باعث سزا ہو اور اعتراض کرنے والے کو جیل کی تاریکیوں میں دھکیل دینے کا باعث بنے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو کچھ ہوا اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا موقف کسی شک اور تردد پر مبنی نہ تھا، کیونکہ اسلام کی تائید و نصرت میں آپ کی قوت و شجاعت مشہور ہے، بلکہ آپ کو حقیقت حال کی وضاحت اور کافروں کی ذلت مطلوب تھی۔ اور جب صلح کی حکمت آپ کے سامنے واضح ہو گئی تو حدیبیہ کے موقع پر اپنے نظریے پر شرمسار ہوئے اور فرمایا، میں نے اس دن جو کیا اور کہا تھا اس کے خوف سے برابر صدقہ کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں اور روزے رکھتا ہوں اور غلام آزاد کرتا ہوں، اس امید پر کہ یہ باعث خیر بن جائیں۔ شعبان 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو 30 آدمیوں کا قائد بنا کر وادی تربہ سے ہوتے ہوئے قبیلہ حوازن کی پشت پر حملہ آور ہونے کو کہا۔ یہ وادی مکہ سے 4 مراحل کی دوری پر فلاح کے کنارے سے ہو کر گزرتی تھی۔ چنانچہ آپ اپنے ساتھ بنو ہلال کے ایک رہنما کو لے کر نکلے۔ آپ رات میں چلتے اور دن میں چھپے رہتے، لیکن حوازن والوں کو خبر مل گئی اور وہ سب بھاگ نکلے۔ عمر رضی اللہ عنہ ان کے گھروں تک گئے لیکن کسی کو نہ پایا، پھر واپس مدینہ لوٹ آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہلالی رہنما نے کہا، کیا آپ دوسرے محاذ یعنی خصام سے محاذ آرائی کا ارادہ نہیں رکھتے جن کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور ان کے شہر بھی قحط زدہ ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان سے محاذ آرائی کا حکم نہیں دیا، آپ نے تربہ سے ہو کر حوازن سے جنگ کرنے کا مجھے حکم دیا ہے۔ اس سریہ سے ہمارے سامنے 3 عسکری نتائج سامنے آتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ قیادت کے اہل تھے، اگر آپ کے اندر اس کی صلاحیت نہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مسلمانوں کے کسی ایسے سریہ کی قیادت نہ سونپتے جو بے حد پرخطر علاقہ اور قوی ترین و غیرت مند عربی قبیلہ کی ملکیت تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ جو دن میں چھپے رہتے اور رات میں چلتے تھے، اچانک حملہ آور ہونے کے اصول سے بخوبی واقف تھے، جو علل اطلاق جنگی اصولوں میں سے سب سے اہم ترین اصول ہے۔ آپ کی یہی جنگی سیاست آپ کے دشمنوں کو چونکا دیتی اور اسے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی، اور اس طرح مختصر سی فوج کے ساتھ مشرکوں کی بڑی فوج پر آپ غالب آتے۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنے قائد اعلیٰ یعنی چیف کمانڈر کے احکامات کو حرف بحرف پوری روحانیت و معنویت کے ساتھ نافذ کرتے تھے، اس سے ذرا برابر نہ ہٹتے تھے، اور یہی چیز ہر دور میں اور ہر جگہ عسکری اور فوجی نظام کی روح رہی ہے۔ اسی طرح غزوہ خیبر کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل خیبر کا محاصرہ کیا تو فوجی قیادت کا جھنڈا عمر بن خطاب کو دیا۔ آپ کے ساتھ مل کر کچھ لوگوں نے اہل خیبر سے مقابلہ کیا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی بھی پیچھے ہٹ گئے اور لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل جھنڈا میں ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے دن ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما مجلس میں آگے آگے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ ان کی آنکھیں آئی ہوئی تھیں، آپ نے ان کی آنکھ پر اپنا لعاب دہن لگا دیا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا۔ پھر آپ کے ساتھ مل کر کچھ لوگوں نے اہل خیبر سے مقابلہ کیا۔ غزوہ خیبر ہی کے موقع پر جب صحابہ کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ فلاں شہید ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے اسے چادر یا عبا کی چوری کی وجہ سے جہنم میں دیکھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے ابن خطاب، جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ پھر میں نکلا اور اعلان کیا، سن لو جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ جب قریش نے بدعہدی کر کے حدیبیہ کی صلح توڑ دی تو مدینہ کی طرف سے متوقع خطرات سے ڈر گئے اور ابو سفیان کو صلح کی بحالی اور مدت صلح میں اضافہ کے مقصد سے مدینہ روانہ کیا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی کمرہ میں داخل ہوا، لیکن مقصد میں کامیاب نہ ہوا۔ پھر وہاں سے نکلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ سے ہم کلام ہوا لیکن آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بات کرنے کے لیے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں بات نہیں کروں گا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آپ سے گفتگو کی۔ آپ نے کہا کیا میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کر دوں؟ اللہ کی قسم اگر میں صرف چھوٹی چیونٹیوں کو تم سے جہاد کرنے کے لیے اپنا معاون پاؤں گا تو بھی جہاد کروں گا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے تیاریاں مکمل کر لیں تو حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے مکہ والوں کو ایک خط لکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کشی کی اطلاع انہیں دے دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اس خط کے بارے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کر دیا اور آپ نے اس کوشش کو آغاز ہی میں ختم کر دیا۔ آپ نے علی اور مقداد رضی اللہ عنہما کو بھیجا، انہوں نے مدینہ سے 12 میل کی دوری پر روضہ خاخ کے پاس خط لے جانے والی عورت کو گرفتار کر لیا اور ڈرایا دھمکایا کہ اگر وہ خط نہیں دیتی تو اس کی تلاشی لیں گے۔ اس نے وہ خط دے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحقیق کے لیے حاطب رضی اللہ عنہ کو طلب کیا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ میرے بارے میں جلدی نہ کریں، میں قریش کا حلیف تھا، میں قریش میں سے نہیں ہوں، اور آپ کے ساتھ جو مہاجرین ہیں ان کے وہاں یعنی مکہ میں رشتہ دار ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مال اور اہل و عیال محفوظ ہیں، لہٰذا میں نے چاہا کہ جب وہاں ان سے میرا کوئی خاندانی رشتہ نہیں تو میں اس طرح ان کو اپنا معاون بنا لوں تاکہ میرے قرابت داروں کا خیال رکھیں۔ میں نے اپنے دین سے ارتداد یا اسلام لانے کے بعد کفر سے رضامندی کی وجہ سے ایسا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے سچ سچ بات بتائی۔ عمر نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے اس منافق کی گردن مارنے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں نے بدر میں شرکت کی ہے، تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ بدر میں شرکت کرنے والوں سے مطلع ہے اور ان کے بارے میں فرمایا ہے تم جو چاہو کرو، میں نے تم کو بخش دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان حاطب کے بارے میں جو گفتگو ہوئی اس سے یہ عبرت و موعظت کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ جاسوس کا حکم یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے قتل کرنے کی اجازت مانگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ ان کے بدری ہونے کی وجہ سے ان پر سزا نافذ کرنے سے منع کیا۔ دین کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کی سختی اس وقت نمایاں ہوتی ہے جب کہ آپ نے حاطب کی گردن زنی کی اجازت مانگی۔ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے ایمان باطل نہیں ہوتا۔ حاطب رضی اللہ عنہ کا عمل یعنی جاسوسی کبیرہ گناہ تھا، اس کے باوجود انہیں مومن مانا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار سے بہت متاثر ہوئے، چنانچہ کچھ دیر پہلے سخت غصہ تھے اور حاطب پر سخت ترین سزا کے نفاذ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ چند ہی لمحوں میں خشیت الہی سے رونے لگے اور کہا اللہ و رسولہ اعلم، یعنی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اچانک اس تبدیلی کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے غصہ ہوئے تھے، لیکن جب معلوم ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کا سبب کچھ اور ہے تو ان کے مجاہدانہ کارنامے کے احترام میں اور اپنے ساتھی
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و سلوک کو دیکھتے ہوئے ان کی غلطی سے چشم پوشی کر لی اور آپ کی بات مان گئے۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، عمر سیریز میں آج کی قسط میں بس اتنا ہی۔ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔